وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 41-42 حصہ دوم، سبق کا نمبر 22-54. آج کا موضوع، کیا ہماری دنیا میں رہنے کی نیت صرف دنیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اور اے قوم، میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 41. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اور اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو. تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کے احکامات کا منکر ہو جاؤں، یعنی اللہ کی بندگی کا. وَأُشْرِكَ بِهِ، اور میں اس کے ساتھ اطاعت میں شریک کروں اس کو. وَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، جسے میں جانتا بھی نہیں ہوں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں غالب بخشنے والے کی طرف. دیکھیں، بہت اہم مضامین ہیں سامعین اکرام، اور یہ ہمارے لیے ہیں. ایک بات یہ ہے، دیکھیں، یا تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر ہیں، یعنی اپنے پیغمبر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں، یا ہم اس سے انکار کر چکے ہیں. یہ دو ہی صورتیں ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھ چکے ہیں، اس کو قبول کر لیا ہے، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے، آخرت کو ہم نے اپنی ترجیح بنا لیا ہے، اور ہم سیدھے راستے پر اللہ کے حکم و نبی کے طریقے کے مطابق رواں دواں ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. دین کو تو ہم جانتے تک نہیں ہیں، مسئلہ سارا یہ ہے، اور جاننا بھی نہیں چاہتے. کیوں کہ ایک دھوکے میں، دیکھیں، جب آپ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ کو اس کی دھن پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال قائم کر لیتے ہیں. 2 کلو سونے کے سکے کہیں پر آپ کو مل لیں
آدھی قیمت پر. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پیسے ہیں تو بہت کم ہیں، تو وہ آپ اسے ٹائم لے لیتے ہیں 1 سال کا کہ بھئی 1 سال میں تمہیں یہ پیسے پورے کر کے دے دوں گا تو مجھے دے دینا. آپ پہ اب دھن سوار ہو جاتی، اب لالچ، یعنی لالچ آپ کو آ جاتی ہے کہ بھئی یہ تو مجھے یعنی 1/4 قیمت پر مل رہے ہیں، 1/4 قیمت پر مل رہے ہیں. اب 1 سال ٹائم ہے، اور مثال کے طور پہ آپ لگا لیں کہ آپ کو ضرورت ہے 1 کروڑ روپے کی 1 سال میں. اب آپ جو کمائی ہے محدود ہے، آپ ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں کیا کریں یار، پیسہ چاہیے، یہ سونے کے سکے لینے ہیں میں نے اور بہت سستے مل رہے ہیں. ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. تو اب ایک تو لالچ آپ کے ذہن پر سوار ہو جاتی ہے، دنیا کی لالچ، جو کہ ہمارے سب کے سر پر سوار ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ایک لالچ، پھر ایک دھن ہو جاتی ہے. دھن جانتے ہیں نا، مطلب ایک سودا آپ کے سر میں سما جاتا ہے کہ بھئی یہ میں نے 1/4 قیمت پر مل رہے ہیں، یہ بڑا اچھا چانس ہے اور یہ میں نے اویل کرنا ہے. ایک دھن، ایک سودا. تو یہ ساری علامات ہیں ہماری. ہم جب دیکھتے ہیں معاشرے میں جو لوگ آگے بڑھ گئے دنیا کے لحاظ سے، پیسے زیادہ بنا لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑے پیسے بن رہے ہیں، اس نے بڑا جلدی مطلب سب کچھ کر لیا، میں نے بھی کرنا ہے. یا آپ کا بھائی ہے مثال کے طور پہ، چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے، وہ آگے بڑھ گیا، آپ پیچھے ہیں، آپ کے ذہن پر بھی دھن، یار مجھ میں کیا کمی ہے، میں بھی کروں گا. اس نے دیکھو اپنا گھر بنا لیا، میں نے تو اپنے گھر بھی نہیں بنایا. ایک دھن، ایک لالچ، ایک سودا. یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو ہم ایک دھن، ایک وہ کہتے ہیں نا، ایک دھن سوار ہے ہمارے سر پر کہ یہ کرنا ہے کام. جیسے کہ یہ مریض عشق جو ہے، تو وہ یہ جو لڑکے لڑکی کا جو پیار ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، جسے آپ عشق مجازی کہتے ہیں، یہ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کی حقیقت. لیکن چلو آپ نے ایک صورت دیکھ لی، آپ پر ایک دھن سوار ہو گئی، میں نے شادی کرنی ہے تو اسی سے. یا ایک لڑکی پر ایک لڑکے کی شکل بھا جاتی ہے، کہتی ہے نہیں میں تو اسی سے شادی کروں گی. ہو بڑی خطرناک دھن ہے یہ دنیا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ. یہ دنیا کی دھن اگر تم پر سوار ہو گئی، حب دنیا کی، تو پھر یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے. اس میں دیکھیں، اس میں پھر کوئی تمیز نہیں ہوتی. آج دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے ہم پر یہ ایک لالچ، دنیا کی لالچ سوار ہے. کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، اس کی الگ بات ہے. کسی میں کم ہے، کسی میں ہے. دنیا کی لالچ ہے، ظاہر کی محبت. یہ ہم دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہیں، یہی ہمارا محبوب ہے. کوئی کم کوئی زیادہ، اس میں فرق نہیں پڑتا ہے. اصل تو یہ ہے کہ آپ کی توجہ کا مرکز کیا چیز ہے. اللہ بھی تو ایک ذات ہے. اگر دنیا کچھ آپ کو نظر آ رہی ہے، اللہ کی رضا بھی تو کوئی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا بڑی چیز ہے. سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ رضا الہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی تعریف کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. میرے بندوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی. مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اپنے ایسے بندوں جو صرف اس یریدون وجہ. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ.
اور یہ میرے بندے ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام رب کو پکارتے رہتے ہیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، چاہتے کیا ہیں؟ مکھڑے کے طالب ہیں، مکھڑے کے طالب ہیں، سبحان اللہ، تکنا چاہتے ہیں، دید کے طالب ہیں، سبحان اللہ، رضا کے طالب ہیں، وجہا، اس میں مطلب مفسرین نے پھر کوئی یعنی معنی کی ہیں، سب صحیح ہیں، لیکن اصل چیز تو چہرہ ہے، ذات، وجہا چہرے کو کہتے ہیں، تو ہم پھر ذات کے طالب ہیں۔ پھر بعض علماء نے کہا ہے کہ رضا، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے، رضا، لیکن ہے تو ذات باری تعالی۔ لا تعد عیناک عنہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے ان سے اپنی نظریں نہ ہٹانا، یہ تو صرف میرے چاہنے والے ہیں، مجھے چاہتے ہیں، بڑی چیز ہے، بڑی دولت، اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیں یہ دونوں سودے مل رہے ہیں دنیا میں، اللہ کی رضا کا سودا بھی ہے، وہ قرآن ہے، نبی کا اتباع ہے، یہ اللہ کی رضا کا سودا ہے۔ وہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تو دیکھیں دو سودے ہیں، دنیا اور آخرت، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا، مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کے طالب ہیں، بعض آخرت کے طالب ہیں۔ تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے، مجھے تو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اعمال پکار کے کہہ رہے ہیں، لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ جو دیندار بظاہر طبقہ ہے وہ کہتا ہے ہمیں اختلافات کے علاوہ باقی دین سے کوئی غرض نہیں ہے، تقریباً ہر عالم اختلافات میں پڑا ہوا ہے اور اصرار کر رہا ہے میرا یہی فرقہ ہے، میں نے اسی پر رہنا ہے۔ اور دیکھیں بندگی میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، چند ایک باتیں ہیں جو آپ نے ایک دوسرے کو گستاخ، بدعتی اور مشرک اور یہ اس طرح القابات آپ نے دے دیے۔ رب کی بندگی میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور سب لوگ اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں دین کی۔ حقیقت جو ہے اس وقت نہ بیان کی جا رہی ہے نہ ہم خود سوچ رہے ہیں، یہ میں آپ کو ضرور کہوں گا، جو حقیقت ہے دین کی وہ نہ ہمیں بیان بھی نہیں کی جا رہی۔ ہمیں ایمان کے بعد کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ نماز ایسے پڑھو، یہ رفع یدین کرو نہ کرو، پائنچے اوپر رکھو نہ رکھو، اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو۔ آپ دیکھ لیں ساری اسی پر۔ تراویح جو ہے اس میں اختلاف آپ نے شروع کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے 8 ہے، کوئی کہتا ہے 20 ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اور مسائل میں بھی اختلاف ہے آپ کا، ہر چیز میں اختلاف ہے۔ اور بس یہی دیکھیں ہم نے دین، حقیقت دین کو چھوڑ دیا ہے، اصل تو نجات کا راستہ ہے، اور پھر ہم نے نیچے آ کے اختلاف شروع کر دیا ہے۔ قرآن، جب تک قرآن نہیں تھا نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ شیعہ تھے، نہ اہل حدیث تھے۔ قرآن آیا تو یہ فرقے بن گئے، ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے، جبکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ مت کرو، فرقواریت مت پھیلاؤ۔ وَلَا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور یہ پارٹی ہو گئے،
آپ ان میں سے کسی میں سے نہیں. بڑی یعنی ایک خطرناک صورتحال ہے. مباحثے ہو رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، مناظر اسلام کے لقب دیے جا رہے ہیں. یہ مناظر اسلام ہے. کیا عیسائیوں سے نہیں، اپنے ہم مذہبوں سے یہ مناظرے کرنے میں ماہر ہیں. مناظر اسلام کوئی عجیب بات ہے، کوئی عجیب ذہنیت ہے. بھئی دین میں تو تفرقہ ہے نہیں، تو تم تفرقہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک بات پہ اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کی بندگی پر. دیکھیں قرآن اور حدیث بالکل واضح ہے. اصل قرآن کا حکم ہے، نبی کا طریقہ یعنی اس کا ذریعہ ہے. حدیث بھی قرآن ہی ہے. اگر موضوع یا من گھڑت احادیث ہیں وہ تو قرآن کے خلاف ہیں، اس کو کیوں قبول کرتے ہو؟ تم چھوڑ دو اس کو. قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. حدیث میں یعنی جو اصول احادیث ہیں اس کے تحت آپ احادیث کو پرکھو، لے لو مضبوط محکم احادیث کو. تو ہم نے تو اختلاف شروع کر دیا ہے. بہت یعنی ایک خراب بات ہے. بہرحال میں یہ اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں یا تو نجات ہے یا آگ ہے. یہ اب ہمارے ذہن میں نہیں ہے. یہ یعنی آج کے یہ آگ یا نجات یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جو کلیئر بات ہے، جو عوام کی بات ہے، اس کے لیے نہ نجات کوئی اہم ہے نہ آگ پہ تو اس کا یقین ہی نہیں ہے. ہمارے ذہن میں تو بھئی یہ دنیا ہے، اچھی نوکری، اچھی دکان، اچھا کاروبار، اچھا کارخانہ، یہ سب دکانداری کی باتیں ہیں سر، دنیا داری کی باتیں ہیں ساری. اور سب ایک نقطے پر متفق ہیں آج کا مسلمان، لم یرد الا الحیات الدنیا. اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اب ہماری چاہت کیا ہے؟ دنیا. اچھا دیکھیں قرآن میں ہمارے بارے میں بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یہ آج کے مسلمان کے بارے میں. وہ 4 کیٹیگریز میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تقسیم کیا ہے نا. پہلی کیٹیگری تو یہ ہے. دوسری کیٹیگری من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو الد الخصام وإذا تولى فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد. یہ تیسری ہے. اور چوتھی جو میں نے ابھی بیان کی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضا کی تلاش میں. یہ ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو. تو ہمارا جو پہلا کیٹیگری ہے وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو دینا ہے دنیا میں دے دو، اور آخرت یعنی ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں، زبان سے نہیں، عمل سے کہہ رہے ہیں. زبان سے تو اللہ، رسول، جنت، دوزخ، وہ یہ سب کچھ ہے، لیکن عمل سے صرف دنیا کو پکار رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اے اللہ جو دینا ہے یہاں دے دے بس. یہ ایک جملہ ہے. یہ قرآن ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو، میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں سورہ بقرہ کی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے گا اگر یہ طالب دنیا ہے تو اس کے لیے آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں ہے. آج کے مسلمان کا آخرت سے انکار ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے. یہ ہم اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں نو آخرت، نو جنت، نو دوزخ، نو قبر، نو حشر. تو ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں. یعنی ہمارے عمل سے یوں لگتا ہے کہ آخرت نہیں ہے تو بد دنیا ہے. ختم بات.
فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ لم يرد الا الحیاۃ الدنیا ان الذین لا یرجون لقاءنا۔ دیکھیں ہمارا حال قرآن میں ہے، مجھے جلدی نہیں ہے ان آیات کی آگے بڑھنے میں، یہ بات نوٹ کر لیں، آپ تنگ نہ ہوا کریں۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ وہ لوگ جو میری لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اب ملاقات کی امید تو ہمیں نہیں ہے، ہوتی تو تیاری کرتے، ہماری تیاری تو دنیا کی ہے، صبح سے شام تک، اور بس پھر شام سے صبح ہو جاتی ہے، صبح پھر آپ اٹھتے ہیں، جلدی جلدی شیپ بناتے ہیں اور پھر جاتے ہیں نوکری پہ اور کام پہ، اور یہ وہ بڑی بری حالت ہے۔ بہرحال ان الذین لا یرجون لقاءنا، دیکھیں ملاقات کی امید اگر ہو، یقین ہو اگر، پھر تو آپ تیاری کریں گے، اور رب سے ملاقات اور روز قیامت ہماری ڈن ہے، اور روز قیامت کب ہے؟ کل ہے۔ آج آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، کل جو ہے بس آپ آخرت کے وہ ہیں۔ اللہ تو اچھا، ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ دو آیت جو میں پڑھ رہا ہوں نا، 41 اور 42، یہ ہمارے بارے میں ہے، یہ فرعون نہیں، یہ مرد مومن ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم تو مجھے، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اے 2022 کے مسلمانوں، اور تم آگ میں رہنے پر راضی ہو، تم اللہ کی بندگی سے انکار کر رہے ہو، اور مجھے ایسا، یعنی ایسے شرک کا کہہ رہے ہو جس کے پاس میری کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہمارے احکامات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیں یہ ساری صفات ہم میں موجود، لا یرجون لقاءنا، وردوا بالحیاۃ، دنیا کی زندگی پر ہم مطمئن ہیں، نوکری لگی ہوئی اچھی، کاروبار چل رہا ہے، دے مار 4.5، کارخانہ چل رہا ہے، عہدہ ملا ہوا ہے، میں ایم پی ہوں، میں ایم این اے ہوں، اور میں وزیر ہوں اور مشیر ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں اور آرمی چیف ہوں، آپ اس پر خوش ہو رہے ہیں، رضوا بالحیاۃ الدنیا۔ یہی ہمارے، دیکھیں دنیا ہی ہمارے ذہن میں گھوم رہی ہے، واطمأنوا بہا، رضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بہا، یہ ساری آیات ہم پر فٹ آتی ہیں، اور اس پر مطمئن ہے دنیا پر۔ دو دوست بڑے عرصے بعد ملتے ہیں، بھئی کیا حال ہے، کیا ہے، شادی کی ہے، بچے کتنے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، شادی میں نے کر لی تھی 25 سال کی عمر میں، اب میرے تین بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور بیٹے جو ہے ایک پولیس کپتان ہے، ایک میجر ہے، فوج میں میجر ہے، ایک سول سروس میں ہے، بڑا کرم ہے۔ ایک بیٹی جو ہے وہ گائناکالوجسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، اور ایک جو سائنٹسٹ ہے، بڑا کرم ہے، سب کی شادیاں وادیاں کر دی، بڑا میں اللہ سے راضی ہوں۔ یہ ذہنیت ہے ہماری، نیچ ذہنیت ہے، ذلیل ذہنیت ہے۔ آپ نے بس یہی دنیا کو سمجھ لیا، اسی کے لیے بس آپ شکر گزار ہو رہے، یہی کرم ہے اللہ کا، یہ تو عذاب ہے اللہ کا۔ اللہ کی یاد کے بغیر جو دنیا ہے وہ اللہ کا عذاب ہے، وہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں، ہم تو لعنتی لوگ ہیں، لعنتی دنیا سے کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ کو ہم نے بلایا ہوا ہے، دین، اسلام، قرآن، نبی کی اطاعت، یہ ہمارا اللہ کی خالص بندگی، یہ ہمارا پروگرام نہیں۔ اللہ دیکھ لیں، بہت دیکھیں قرآن کی، اگر میں ایک اور آیت پیش کر دوں آخر میں،
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیات سے انکار کر دیا اور اس کی ملاقات سے۔ تو اب ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہ ہم ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ، ساری سوچیں دنیا تک محدود ہیں۔ آپ اپنے خیالات کا اندازہ لگائیے، دیکھیں میں تو آپ کو دیکھ نہیں رہا نا، میں تو ایک بات کر رہا ہوں، آپ جو بھی ہیں اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنے اوپر رحم کیجیے۔ آپ نے اللہ کو تو فراموش کر دیا ہے، دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے آپ کے لیے۔ جو پہلی منزل ہے آخرت کی قبر، بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ ابھی اس کا تذکرہ آئے گا عذاب قبر کا، لیکن ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار۔ اس ضمن میں بس ایک بات آپ کو کہوں کہ دنیا میں یا تو اللہ کی بخشش کہ آپ طلبگار بن جائیں گے اور اس کی رضا کے طلبگار بن جائیں گے، یا اللہ کی بخشش اور رضا کو فراموش کر کے آپ زندگی گزاریں گے۔ اب یہ آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں، آپ کہاں پر کھڑے ہیں، کیا چل رہا ہے آپ کی دل میں، دنیا ہے کہ رب ہے، اللہ ہے۔ دیکھیں، دو محبتیں یکجا نہیں ہو سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں کہ بھئی میں تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں اور یہ بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا ہوں، اور بس اللہ معاف کر دینے والا ہے، جو کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، جو نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں تو آپ کو پہلے یعنی آپ کی نیت کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت کو دیکھے گا، اور اگر نیت خراب ہے آپ کی، دنیا میں رہنے کی نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی تو آپ کا کام خراب ہو گیا، آپ نقصان میں ہو گئے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ بات نوٹ کر لیں، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت ہی دنیا بن گئی۔ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہم، بہت دفعہ ایک قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے گا اور قرآن اس پر لعنت کرے گا۔ ہم نام تو لیتے ہیں، قرآن کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ رسول، لیکن ہم پر قرآن کی لعنت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہم اللہ کی لعنت میں ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اور اے قوم،
میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار۔ تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔